بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پریس کانفرنس مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے عنوان سے ہر سال پچھلے تقریباً 42 سال سے منایا جا رہا ہے، اور آج کے روز مرکزی امام بارگاہ سے ایک عظیم الشان ریلی نکالی جاتی ہے، لیکن چونکہ اس وقت ملک ایک وبائی صورتحال کا شکار ہے اور فیصل آباد میں اس کی زیادہ سنجیدگی دیکھنے میں آئی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عوامی پروگرام کو اس سال کے لیے مؤخر کیا گیا۔ لیکن اس عالمی دن کے موقع پر فلسطین کے مظلوم عوام ہوں، کشمیر کے مظلوم عوام ہوں، یا دنیا کی کہیں بھی مظلوم عوام ہوں، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی برادران، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا، آج کی یہ پریس کانفرنس فلسطین، کشمیر اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کر رہے ہیں۔ ملک میں بگڑتی ہوئی کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر جمعۃ الوداع کو ہونے والی القدس ریلی کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال اس موذی مرض سے جلد از جلد ہمیں نجات دیں۔ محترم صحافی برادران، آج کی پریس کانفرنس کا مقصد بیت المقدس اور مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں اور دنیا بھر کے مظلوموں کی حمایت کرنا ہے۔ ہم فلسطین کی آزادی تک ان کی اخلاقی، سیاسی حمایت جاری رکھیں گے اور ان کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے۔ محترم صحافی برادران، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان ڈویژن فیصل آباد اور مجلس وحدت مسلمین ضلع فیصل آباد کی یہ مشترکہ پریس کانفرنس ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو عالمی سطح پر یوم القدس کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ بیت المقدس، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس پر صہیونیوں نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور مظلوم فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں عالمی سطح پر جمعۃ الوداع کو یوم القدس کی مناسبت سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ محترم صحافی برادران، آئی ایس او پاکستان فیصل آباد ڈویژن اور مجلس وحدت مسلمین پاکستان ضلع فیصل آباد کے زیر اہتمام اس پریس کانفرنس میں اسرائیل کی غاصب ریاست، جو فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر کے ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے اور اسی طرح انڈیا نے جو ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ظلم روا رکھا ہوا ہے اور جو ظلم و بربریت کی نئی نئی باتیں، نئے نئے انداز اپنائے جاتے ہیں، ہم ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور غاصب حکومت کو متنبہ کرتے ہیں کہ اس ظلم و ستم اب زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اسی لحاظ سے یہ مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے، لیکن صہیونی ریاست اور اس کے اعلی کاروں نے اور عالمی سامراج نے مل کر
اس پر قبضہ کر کے اسرائیل کے جو مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عالمی سامراج اسرائیل اور اسرائیل کے پشت پناہی، عالمی سامراج سے مراد ہے امریکہ اور اس کی ناجائز اولاد اسرائیل اور اس کے حواری، جو مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کی ریاست کو وجود دے کے اور گریٹر اسرائیل کا نعرہ لگا کے اور دنیا پر ایک عالمی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھنے والوں کو جو یہ مذموم مقاصد اس کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے ایک بہت بڑی ریزسٹنس ہیں اور ہم ان کو کبھی بھی ان کے اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ فلسطین میں آئے دن نہتے شہریوں پر حملے کیے جاتے ہیں، نوجوان، بوڑھے، بچے اور عورتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، حتیٰ کہ ان کی عزت و ناموس بھی محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح کشمیر کے اندر بھی ہمارے نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے، ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، کبھی پیلٹ گنوں کے ذریعے ان کو معذور کیا جاتا ہے، کبھی کرفیو کے ذریعے ان کے لیے کھانا اور ان کا ناطقہ بند کیا جاتا ہے۔ ہم ان تمام اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کے متعلق دو ٹوک پالیسی اختیار کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور آج بھی حکومت پاکستان اسی پالیسی پر قائم ہے جو کہ قابل ستائش ہے۔ پاکستان کا خواب دیکھنے والے حضرت علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں صہیونی حکومت کے ظلم و ستم کو آشکار کیا ہے۔ یاد رہے، انقلاب اسلامی ایران کے بانی، اس صدی کی سب سے بڑی شخصیت اور سب سے بڑا انقلاب لانے والے، میری مراد انقلاب اسلامی ایران جو 1979 کو وقوع پذیر ہوا، یہ ایک ایسا انقلاب تھا کہ جس نے دنیا کا رخ بدلا اور ایک بہت بڑی شہنشاہیت کو عوامی طاقت کے زور پر سرنگو کیا۔ اسی شخصیت نے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں عالم سے اپیل کی ہے کہ ہر سال ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع یعنی یوم القدس کے عنوان سے منایا جائے اور اسرائیل کے مظالم سے پردہ اٹھایا جائے۔ امام خمینی نے فرمایا کہ اگر تمام مسلمان آپس میں اکٹھے ہو کر ایک چلو بھی اسرائیل پر ڈالیں تو اس غاصب ریاست کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ ISO پاکستان، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سرزمین پاکستان پر سب سے پہلے صہیونیت کے خلاف آواز اٹھائی۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی جو کہ بانیان ISO میں سے تھے، جن کو لاہور میں شہید کر دیا گیا تھا، سب سے پہلے انہوں نے مرد آباد امریکہ کا نعرہ پاکستان کے اندر لگایا اور پاکستانیوں کو اس طرف متوجہ کیا۔ اسی وجہ سے ہر سال جمعۃ الوداع کو ISO پاکستان اور دیگر تنظیموں، بلکہ ہمارے جو پچھلے پروگرامز میں اس میں تمام مسالک کے افراد اور علماء اکرام شرکت کرتے تھے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب یہ پروگرام ہوں گے تو ایک اچھا میسج اور ایک اچھا مسلمانوں کی طرف سے مشترکہ پیغام جائے گا۔ اس میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں مختلف مقامات پر
احتجاجی مظاہرے، کل جواتی کانفرنس، نمائش اور پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ISO فیصل آباد کے زیر اہتمام ڈویژن بھر میں اس وقت تقریباً 10 جگہوں کے اوپر یوم القدس کی مناسبت سے علامتی احتجاج کیا جا رہا ہے اور عوام الناس کو صہیونیوں کے مظلوم فلسطینیوں پر مظالم سے آگاہی دلائی جا رہی ہے۔ ISO پاکستان کا ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ یوم القدس کو سرکاری سطح پر منایا جائے۔ محترم صحافی برادران، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا، آپ کی پیشہ ورانہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دنیا کے مظلوموں کی آواز بنیں، خاص طور پر فلسطین اور کشمیر میں جو ظلم و بربریت کی انتہا ہو چکی ہے۔ عالمی انسانی حقوق کے علمبردار تنظیموں اور اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور اس مظالم کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کا کردار اس مسئلے پر نہ صرف مایوس کن ہے بلکہ قابل مذمت ہے۔ اسی طرح OIC کی خاموشی بھی معنی خیز ہے۔ ہم OIC سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ سامنے آئیں، میدان میں آئیں اور فلسطینی اور کشمیر کے مقدمے کو آگے بڑھائیں۔ اور آخر میں ہم اس امید کے ساتھ ہیں، یقیناً بحیثیت مسلمان ہم یہ یقین رکھتے ہیں خداوند متعال سے کہ ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوگا، ظالم ہمیشہ سرنگوں ہوگا، آخری فتح مظلوموں کی ہوگی اور مظلوم کشمیری اور مظلوم فلسطینی انشاءاللہ عن قریب ان ظالمہ اور بربریت عالمی سامراج اور صہیونی طاقتوں کے پنجے سے آزاد ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام و شکریہ۔ ڈاکٹر افتخار نسوان نقوی صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ یہ معاملات اکثر اٹھاتے رہتے ہیں، نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح کے 9-10 مہینے ہو گئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو کرفیو لگایا گیا ہے، وہاں پر نہ دوائی مل رہی ہے، نہ کسی کو اسپتال میں لے جایا جا رہا ہے، نہ کسی کو باہر نکلنے دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ جب مودی نے لاک ڈاؤن لگایا تو کئیوں ماؤں، بہنوں، بھائیوں کی آواز جو کہ عرش معلیٰ تک پہنچی، آج اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو سن لیا اور مودی نے صرف مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن لگایا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں کرونا وائرس بھیج دیا۔ یہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کا سبب ہے، کیونکہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان آج پس رہے ہیں، ایک دفعہ بات اٹھا دی جاتی ہے پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے حکمرانوں سے گزارش کروں گا کہ بعض اوقات ایسی باتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں بہت بہت جرار اور بہت بہت بہادر لیڈر ہوئے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں نے ان کو ختم کر دیا۔ اسی طرح ہی فلسطین کے مسلمان، جو کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن وہ سب مسلمانوں پر اس وقت باری ہے۔ کیوں؟ ان کا اتحاد ہے، ان کے سارے یورپ سے اتحاد ہیں، اور ہمارے مسلمانوں میں اتحاد ہی نہیں ہے۔ جس پر ظلم ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایسا ملک ہے ترکی، ایران، پاکستان، جو کہ اس معاملے کو اٹھاتا ہے
اور جب اٹھاتا ہے تو اس کی آواز بھی دبا دی جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے میں اتفاق رکھتے ہیں اور ہم مسلمان اتفاق نہیں رکھتے۔ جس کو دبوچا جاتا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلوک، اتحاد اور محبت کی اور ان لوگوں سے نپٹنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ لوگ اس طرح نہیں مانیں گے، ان کو منانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم کو طاقت بھی دے اور ہمیں خالد بن ولید جیسا سپہ سالار بھی دے جو 2,500 فوج سے 2.5 لاکھ فوج سے لڑا اور انشاءاللہ تعالی فتح حاصل کی۔ میں دعا گو ہوں کہ پاکستان میں انشاءاللہ تعالی ایسے سپہ سالار ہوں گے، اللہ تعالی بھیجے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کو آزادی نصیب فرمائے اور اس وحشیانہ تشدد سے ان کو بچائے۔ آمین ثم آمین۔